السلام علیکم میرے پیارے لسنر، ویڈیو پلیز اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کریں۔ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ مینائل اپنے بھائی مجیب سے 7 برس بڑی تھی۔ یوں بھی لڑکیاں جوہی کی بیل کی مانند بڑھتی ہیں۔ مجیب ابھی 7 برس کا ہی تھا کہ اس کی بہن 14 برس کی دوشیزہ بن گئی۔ ان کا چچا زاد بھائی عامر مینائل سے 4 برس بڑا تھا۔ وہ مجیب سے تو بہت بری طرح پیش آتا اور اس کو نوکروں کا درجہ دیتا، جبکہ مینائل سے بہت گھل مل کر ملتا تھا اور اس کا خوب خیال رکھتا تھا۔ مینائل اس کی چاپلوسی کو محبت سمجھتی تھی۔ بھلا جس گھر میں کوئی ایک فرد بھی اس سے محبت کرنے والا نہ تھا، وہاں عامر کی محبت اس کے لیے ایک نعمت ہی تو تھی۔ وہ اس توجہ میں پناہ تلاش کرتی تھی۔ مجیب معصوم تھا، کچھ نہ سمجھتا تھا۔ ایک روز جب گھر میں صرف یہی دونوں بہن بھائی تھے، سب گھر والے سیر کو گئے ہوئے تھے، اچانک عامر گھر آ گیا۔ مینائل بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی اور مجیب برابر کے کمرے میں کاغذ کے ٹکڑوں سے کوئی کھلونا بنا رہا تھا۔ عامر مینائل کے پاس گیا۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے جس کو مجیب نہیں سن پایا، نہ ہی ان کی باتوں پر توجہ دی۔ وہ بدستور کاغذوں کو گتوں پر چپکانے میں محو تھا۔ اچانک مینائل کی چیخو پکار اور سسکیاں اس کے کانوں میں پڑیں تو وہ دوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ذہن کو پارا پارا کر گیا۔ اس کی بہن ایک درندے کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ جب اس نے مجیب کو جھانکتے ہوئے پایا تو کسی جانور کی طرح اس پر غرایا اور اس کو دھکیل کر کمرے میں بند کر دیا۔ وہ خوف سے فرش پر گر پڑا اور اس کی زبان بند ہو کر رہ گئی۔ ذرا دیر بعد عامر گھر سے باہر چلا گیا تو دونوں بہن بھائی گلے لگ کر خوب روئے۔ مینائل نے اس کو سمجھایا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، ورنہ چچا چچی ہم دونوں کو مار مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ ہمارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو یتیم ہیں اور یتیموں کو کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ چاچی نے ہم کو ترس کھا کر رکھا ہوا ہے۔ بہن کی باتوں سے مجیب کے دماغ میں دھواں بھر گیا۔ پھر یہ دھواں ہر دم اس کو پریشان رکھنے لگا۔ اس کے بعد کئی بار اس نے یہ ظلم دیکھا۔ جب بھی گھر والے کہیں باہر جاتے، عامر امتحان کی تیاری اور پڑھائی کا بہانہ کر کے گھر میں رک جاتا اور اس کی بہن کے ساتھ وہی ظلم دہراتا۔ بہن کی سسکیاں اس کے کانوں میں پٹشوں کی طرح لگتیں اور دماغ میں دھواں بارود کے گولوں کی طرح پھٹنے لگتا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتا، کبھی نیم جان ہو کر اپنے کمرے میں بستر پر گر جاتا۔ مینائل اور عامر بظاہر نارمل رہتے تھے، بلکہ اب تو اس کی بہن کی توجہ بھی اپنے کزن کی طرف زیادہ ہو گئی تھی۔ مجیب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آخر کیوں اس کی بہن گھنونے ظلم کے باوجود عامر سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کا رویہ عامر سے محبت بھرا کیوں ہو گیا ہے؟ دراصل عامر نے مینائل سے شادی کا وعدہ کر کے اس کا دل اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، جانے پھر کیا ہوا کہ اس کی بہن بیمار رہنے لگی۔ گھر والے پریشان تھے، عامر کو برا بھلا کہا گیا۔ پھر چچا نے اس کو دبئی اپنے دوست کی طرف بھجوا دیا۔ مینائل کا الٹا سیدھا علاج ہونے لگا۔ چچی تو اس پر تھوکتی تھی، تب بھی وہ مختلف قسم کی دوائیاں کھانے کے باعث سخت بیمار پڑ گئی اور بالآخر اس نے جان دے دی۔ گھر والوں نے اس کو خاموشی سے دفنا دیا۔ اس حادثے کو 10 برس گزر گئے۔ اب ساری باتیں مجیب کی سمجھ میں آ گئیں، کیونکہ وہ اب چھوٹا نہیں رہا تھا۔ پہلے اس کے دماغ میں بھرا دھواں اسے پریشان کرتا تھا، مگر اب دل میں بھی آگ لگی رہتی تھی جو اس کے تن من کے ساتھ روح کو بھی جلاتی تھی۔ وہ اب صرف 2 باتیں سوچتا تھا: خوب پڑھوں لکھوں، پھر کسی طرح دبئی جاؤں۔ جہاں عامر گیا وہاں کا ہو کر رہ گیا۔ انتقام کا سانپ اس کے اندر پلتا رہا۔ اس کے چچا کی بیٹی شنیلا، جو کہ اس کی ہم عمر تھی، اب 17 برس کی تھی۔ مجیب نے اس سے پیار کا رشتہ قائم کر لیا۔ وہ بھی اس کی دیوانی تھی۔ جب کوئی شدید جذبہ انسان کو ہر لمحہ بے چین رکھتا ہو تو وہ زور زبردستی اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ مجیب نے بھی اتنی محنت سے پڑھائی کی کہ صوبہ بھر میں اول نمبر پر رہا۔ یوں اسے بیرون ملک کا اسکالرشپ ملا اور وہ امریکہ چلا گیا۔ اس کے چچا چچی بھی خوش تھے کہ چلو اپنے گھر کا لڑکا اتنا لائق فائق نکلا ہے، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے باہر رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ سب خوش تھے، مگر شنیلا اس کی جدائی کا سوچ کر اداس تھی۔ ماں بھی اس کے اداس رہنے سے سمجھ گئی کہ اسے مجیب کی جدائی شاق گزر رہی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجیب کو امریکہ روانہ ہونا تھا۔ روانگی سے ایک شب قبل اس نے شنیلا سے کہا کہ رات جب سب سو جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آ جانا، ہم کچھ دیر باتیں کریں گے، پھر نہ جانے کب ہماری ملاقات ہو۔
محبت کی ماری نے اس کی یہ فرمائش گرہ میں باندھ لی اور رات 12 بجے کے بعد اس کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کچھ دیر باتیں کیں، وہ رو رہی تھی اور مجیب اس کے آنسو پوچھ رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ میں واپس آ کر تم کو دلہن بنا لوں گا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجیب کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا، لہٰذا شنیلا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجیب چلا گیا۔ شنیلا نہ صرف اسے فون کرتی بلکہ خطوط بھی لکھتی تھی۔ وہ اس کے سارے خطوط جمع رکھتا جاتا تھا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس نے امریکہ میں ہی اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی اور شنیلا اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہ گئی۔ 4 سال بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطن آیا۔ اس کے ساتھ ایک گوری کو دیکھ کر شنیلا کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ اچانک سرپرائز تھا جو اس نے دیا تھا۔ چچا چچی بھی انگشت بدا تھے لیکن کیا کر سکتے تھے؟ مجیب خود مختار تھا اور اسے ڈانٹ پھٹکار بھی نہ سکے۔ اس کے بعد شنیلا کی ذہنی حالت نہ سنبھلی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دیں، نئی زندگی کی خوشی ملے گی تو شاید بہتری ہو جائے۔ ماں باپ نے اس کی شادی کا اہتمام کیا، ایک جگہ رشتہ طے ہوا، مگر وہ نہ مانی۔ جب کوئی اس کے سامنے شادی کا نام لیتا اسے پھر سے دورہ پڑ جاتا۔ پھر دبئی سے عامر آ گیا۔ اس نے جب بہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت دکھی ہوا، مگر شنیلا کے غم کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ ماں نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن مجیب سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ اس سے شادی کے انتظار میں دن گزار رہی تھی۔ اس نے شنیلا کو دھوکہ دیا، اس سے شادی کا وعدہ کر کے گیا۔ ہم سے بھی طے کیا تھا کہ واپس آ کر آپ کی امنگوں پر پورا اتروں گا، مگر جب واپس آیا تو امریکن بیوی کا تحفہ ساتھ لے آیا۔ شنیلا اس صدمے کو سہ نہ سکی اور شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ مجیب نے بڑی زیادتی یہ کی کہ امریکہ سے شنیلا کو فون کرتا تھا اور محبت بھرے خطوط بھی لکھتا تھا۔ اس طرح اس نے شنیلا کی آس بندھائی رکھی اور اسے دھوکہ دیتا رہا۔ یہ سن کر عامر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ مجیب پر پھٹکارا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میری بہن سے شادی نہ کرنی تھی تو کیوں اس سے جھوٹے وعدے کیے اور جھوٹی آس امید پر رکھا؟ اس پر مجیب نے شنیلا کی طرف سے لکھے گئے محبت بھرے خطوط اس کو دے کر کہا کہ ان کو پڑھ لو۔ محبت میں نہیں کر رہا تھا، تمہاری بہن کر رہی تھی۔ میں تو صرف اس کا دل رکھنے کے لیے جواب دے دیا کرتا تھا، اتنی دور سے اور کیا کر سکتا تھا؟ تم مگر اپنا وہ سلوک یاد کرو جو تم نے میری معصوم بہن کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اس وقت بے شک میں بچہ تھا، ناتواں تھا، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر قدرت طاقتور ہے۔ جب کوئی کمزور اپنا بدلہ خود نہیں لیتا تو قدرت خود ظالم سے بدلہ لے لیتی ہے۔ وہ بولا، اگر میں مجرم تھا تو اے ظالم بدلہ تم نے مجھ سے لینا تھا۔ بھلا میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے ظالم میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تم نے اس کو برباد کر دیا؟ ہم لوگ تمہارے رحم و کرم پر تھے اور یتیم تھے، تو کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو تم نے اور تمہارے ماں باپ نے کیا؟ انہوں نے بھی مناہل پر رحم نہ کھایا اور اس کو موت کے ہاتھوں میں بخش دیا۔ عامر نے مجیب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مگر یہ محض دھمکیاں تھیں اور اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور مجیب اپنی بیوی کے ہمراہ واپس امریکہ چلا گیا۔ اس واقعہ کو بہت دن گزر گئے۔ رفتہ رفتہ علاج معالجے سے شنیلا بہتر ہونے لگی۔ سب گھر والوں نے سیر و تفریح سے اسے خوش رکھا، کسی طرح اس کو سنبھال لیا اور بالآخر شادی پر بھی آمادہ کر لیا۔ یوں اس کی شادی اپنے والد کے دوست کے بیٹے حبیب سے ہو گئی، جو اس کو بیاہ کر امریکہ لے گیا۔ وہ اب مجیب کو یاد بھی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر ہمہ وقت ایک کسک اس کے دل میں رہتی تھی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اتفاق سے ایک دن جب وہ اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے ایک مال میں داخل ہوئی تو اس کی ملاقات مجیب سے ہو گئی۔ مجیب اس سے آنکھیں بچا کر نکلنے لگا، لیکن شنیلا نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ بولی، ذرا ٹھہرو، دل میں ایک کسک رہتی ہے جو ہر وقت مجھے تکلیف دیتی رہتی ہے، میری بات سن لو، شاید میرے دل کی کسک مٹ جائے۔ مجیب کو ٹھہرنا پڑا اور دونوں کیفے میں جا بیٹھے۔ شنیلا نے کہا، کھاؤ کتنے بھی گہرے ہوں، آخرکار وقت کا مرہم ان کو بھر دیتا ہے، لیکن کسک باقی رہتی ہے۔ مجھے تم سے ایک سوال کا جواب لینا ہے، تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میں مرتے مرتے بچی؟ وہ بولا، تم صدمے سے مرتے مرتے پھر بھی بچ گئی، لیکن میری بہن تو مر ہی گئی۔ جانتی ہو اس کا قاتل کون ہے؟ تمہارا بھائی عامر اور تمہارے ماں باپ، جنہوں نے اس کی شادی بیٹے سے کر دینے کے بجائے اسے باہر بھگا دیا اور منائل کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ بے شک اس وقت میں بچہ تھا، مگر اس ظلم کا عینی گواہ بھی تھا۔ میں اس ظلم کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ میری بے وفائی تمہارے بھائی کی سنگ دلی اور تمہارے ماں باپ کے ظلم سے زیادہ نہیں ہے۔
تو تم نے اس بات کا مجھ سے بدلہ لیا ہے؟ نہیں، میں نے جو بدلہ لینا تھا وہ اس حد تک تھا کہ میں بجائے منفی ہو جانے کی اپنی توانائیاں علم کے حصول میں صرف کر دوں اور اعلیٰ مقام پا لوں۔ وہ مقصد میں نے پا لیا۔ جب پڑھ لکھ لیا تو بدلے کی آگ سرد ہو گئی، مگر میرا دل نہ چاہتا تھا کہ ان ظالم لوگوں کی بیٹی سے شادی کروں جنہوں نے میری بہن کو 17 برس کی عمر میں موت کے حوالے کر دیا۔ مگر میں تو کسی کو مجرم نہ تھی، پھر سزا مجھے کیوں دی؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ یقین مانو میں نے انتقام نہیں لیا، بس میرے حالات ایسے ہی بنتے گئے۔ اب زیادہ کیا کہوں، اگر تم دکھی ہو تو میں بھی دکھی ہوں۔ چین تو مجھے بھی نہیں ملا اور شاید عمر بھر ملے گا بھی نہیں۔ یہ کسک یوں ہی ہمارے دل میں رہے گی۔